بہت ہی کلیئر میسج اور بہت ہی بریف میسج جو ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو آپ کے دین سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، جو ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا ہے، بلکہ واسطہ در واسطہ جو ہے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے واسطے سے ائمہ مجتہدین کو، تابعین کو، ائمہ مجتہدین کے واسطے سے اولیاء کاملین کو، اولیاء کاملین کے واسطے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو، اور اس زمانے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے واسطے سے اس بر صغیر ہند و پاک میں جو ہے ہم تک وہ پیغام جو ہے قرآن کریم کا پہنچا، جس کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار سے جو ہے جس کی ترجمانی فرمائی ہے۔ وہ پیغام یہ ہے، میں نے آیت کریمہ تبرک کے لیے پڑھی کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بشارت دے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں کون لوگ ہیں اور کون لوگ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے شداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پر، دشمنان رسول پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رحم دل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم سے معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور ان کا سچا کلمہ پڑھنے کا جو ہے، ان کے کلمہ پڑھنے کا یہ ثمرہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے گا وہ یقین رکھے کہ وہ آج بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں ہے اور کل بھی جو ہے قیامت کے دن، اور بلکہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہے گا اور کل بھی قیامت کے دن ساتھ میں رہے گا۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے، یہ ایبسولوٹ نہیں ہے بلکہ کنڈیشنل میٹر ہے۔ شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین پر جو ہے وہ مستحکم رہے، دین پر جو ہے وہ پابند رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، جو ان کا خلق عظیم ہے، اس خلق عظیم کو تو وہ اپنا نہیں سکتا ہے، اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ کچھ، اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر وہ یہ پیدا کرے کہ سرکار کو ارشاد ہوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے۔ تو مومن کی، محمد الرسول اللہ کے سچے غلام کی جو ان کے ساتھ میں ہے، اس کی سب سے پہلی، اس کا سب سے پہلا خلق، اس کا اخلاق وہ یہ ہے کہ اس کی دوستی، اس کا اتحاد اور اس کی کوئی کنٹیکٹ جو ہے اس کا دشمن رسول سے نہیں ہے، بلکہ اس کا کنٹیکٹ اور اس کی محبت جو ہے ان لوگوں سے ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے، جو محمد الرسول اللہ کے سچے غلام ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم واسطہ رکھیں محمد الرسول اللہ سے، اور جس کو چاہیں محمد الرسول اللہ کے رشتے سے چاہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ کس کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کس کا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ کی محبت کا، ان کی اہل بیت کی محبت کا، ان کے صحابہ کرام کی محبت کا، ان کے تابعین عظام کی محبت کا، ان کے ائمہ مجتہدین کی محبت کا، اور ان کی امت کے اولیاء کرام کی محبت کا، اور یہاں تک کہ سنی کا ایک دوسرے سنی سے محبت کا نام یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور دوسری طرف اس کا پہلو یہ ہے کہ جن کو محمد الرسول اللہ سے نسبت نہیں ہے، مومن کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الابدان وشفائها وقرب القلوب ودوائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم۔